یہاں تک بھائیوں کی کایا پلٹ ہو چکی تھی، ان کی نادانی اور جہالت کا زمانہ لد چکا تھا۔ ملک مصر کی تاریخ میں اس کا عروج و زوال بھی رقم ہو چکا تھا، اور اب اس کا حاکم اور شہنشاہ اللہ کا نبی حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ چنانچہ شہنشاہ کے حکم کے مطابق اب ان بھائیوں کو اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کی معیت میں، بلکہ ان کی سربراہی میں پورے کنبے کے ساتھ مصر کی طرف رواں دواں ہونا تھا۔ چنانچہ 70 نفوس پر مشتمل بیٹے بیٹیوں، پوتے پوتیوں اور دیگر افراد خاندان کو ساتھ لے کر ارض کنعان سے کوچ کیا اور سرزمین مصر تک چلے آئے، جہاں پہلے سے ہی حسن و وفا کے پیکر حضرت یوسف علیہ السلام ماں اہالیان مصر اپنے خاندان کا استقبال کرنے کے لیے شہر کے باہر ہی خیمہ زن ہو کر محو انتظار تھے، اور خاص طور پر والدین محترمین کی زیارت و ملاقات کے لیے فرش راہ بنے ہوئے تھے۔ زیارت کو نگاہیں منتظر ہیں، قدم بوسی کو راہیں منتظر ہیں۔ چنانچہ والد اور بیٹا دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہی بغلگیر ہو گئے، اور صحرائے زندگی میں آنے والے اس طویل فراق نے دل میں جو کانٹے چبھو دیے تھے، اس قربت سے وہ سبھی یکلخت نکل گئے، اور دوریوں کے تمام زخم مندمل ہو گئے۔ اس مسرت افزا اور رقت آمیز ملاقات کے بعد فرمان شاہی کی روح سے پورا خاندان یعقوبی پورے امن و امان کے ساتھ شہر میں داخل ہوا۔ پھر شاہی دربار منعقد ہوا، اور خاندان کے سب لوگوں کو حسب مراتب نشستوں پر براجمان کرا دیا گیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو خاص اپنی شاہی نشست کے بالکل برابر میں بٹھایا، کیونکہ یہ دربار خاص طور پر والدین کا مزید اعزاز و اکرام کرنے کے لیے ہی سجایا گیا تھا، اور تاکہ باشندگان مصر بھی یعقوبی خاندان کو دیکھ لیں اور ان کی عزت و احترام سے آگاہی حاصل کر لیں۔ چنانچہ جیسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام شاہانہ جاہ و جلال کے ساتھ تخت شاہی پر جلوہ افروز ہوتے ہیں، اور دستور کے مطابق تمام درباری ان کے سامنے جھک کر سجدے تعظیمی کرتے ہیں، تو اس نووارد قافلے یعقوبی کا ہر فرد بھی سجدے تعظیمی بجا لاتا ہے۔ یہ داستان یوسف اپنے انجام کو پہنچتے پہنچتے ایک بار پھر اپنے آغاز کی طرف پلٹا کھا رہی ہے۔ والدین اور بھائیوں کا یہ سجدہ تعظیمی یوسف علیہ السلام کو ان کے بچپن کے ایک بامانہ اور بامراد خواب کی یاد دلا رہا ہے، جس خواب کی صداقت و حقانیت کا یقین حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل میں روز اول ہی سے اس طرح جاگزی تھا کہ نہ تو مرور زمانہ نے اس پر کوئی شک کی ضرب لگائی، اور نہ حالات کی ناسازگاری اور عدم موافقت نے اس میں کوئی تزلزل پیدا کیا۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا علم الیقین آج عین الیقین میں تبدیل ہو کر رہا، اور جس طرح یوسف نے اپنے والد کے سامنے اس خواب کو بچپن کی معصومانہ اداؤں کے ساتھ اپنے لبوں سے ادا کیا تھا، آج تاج نبوت سر پر سجا کر شاہانہ اداؤں کے ساتھ اس خواب کی تصویر کو حقیقت بنا کر دنیا کے سامنے پیش کر دیا۔ کسی کی آنکھ میں کوئی خواب مچلتا ہے، افسانہ تھا، کیسے حقیقت میں بدلتا ہے۔ خداوند کریم کے نبیوں اور رسولوں کی یہ عادت رہی ہے کہ وہ دین حق کی تبلیغ کی راہ میں ہونے والے مظالم کو ظالمین کی طرف منسوب نہیں کرتے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وقت کے ظالم اپنے ظلم سے تائب ہو کر قافلہ حق کا حصہ بن جائیں۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے پوری داستان میں ظلم کا کردار نبھانے والے برادران خیش کی طرف مظالم کی نسبت نہیں فرمائی، بلکہ دشمن خدا اور انسانوں کے ازلی دشمن شیطان کو ان کی زیادتیوں اور ایذا رسانیوں کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے، کیونکہ انسانوں کو کجرو اور گمگشتہ راہ حق بنانا اسی کا شیوا ہے۔ ہمارے سروں پر چھایا ہوا یہ نیلا آسمان جس طرح کائنات میں پیش آنے والی ہر عروج و زوال کی داستانیں دیکھتا رہا ہے، اسی طرح اس داستان یوسف علیہ السلام کے عروج و زوال کا بھی گواہ ہے۔ اس دنیا فانی میں کوئی انسان عہدے، مرتبے، رعب و دبدبے اور جاہ و جلال کے اعتبار سے کتنا ہی بلند قامت کیوں نہ ہو جائے، حتیٰ کہ دنیا کے مالک، بادشاہوں کے بادشاہ اور شہنشاہوں کے شہنشاہ اللہ رب العزت والجلال کا عطا کردہ سب سے بڑا اعزاز
یعنی تاج نبوت بھی اس کو مل جائے، اور اسی کے ساتھ دنیاوی اعتبار سے بھی شہرتوں کے باب عروج کو چھو لے، تو بھی اس کا مرجع اور ٹھکانہ صرف 2 گز زمین ہی ہے، کیونکہ یہ دنیا تغیر پذیر ہے۔ حوادث زمانہ یہاں کی ہر چیز کو بدلنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام اب اپنی طبی عمر مکمل کرنے کو ہیں، اور ردائے موت ان کی زیست پر چھایا چاہتی ہے، اس لیے زندگی میں جو الطاف و عنایات اللہ کی طرف سے ان کو عطا ہوئی ہیں، ان کو اپنی زبان پر بطور شکریہ کے لاتے ہیں کہ بار الہا، بے بسی اور بے کسی کی زندگی تھی، مگر تو نے با اختیار اور خود مختار بنایا، علم و عمل کی دولت بے بہا سے زندگی کو سرشار کیا، معجزے عطا فرمائے، اب آخری وقت میں یہاں کی کارسازی کا جلوہ وہاں بھی دکھا دے۔ توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین۔